دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ الحاجت کی نماز کے بارے میں۔ یہ وہ نماز ہے جسے انسان اپنی کوئی بڑی یا چھوٹی حاجت پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس نماز کے بارے میں جانتے نہیں یا صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اس لیے آج ہم آپ کو اس کا پورا طریقہ بتائیں گے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کا مطلب ہے ضرورت کی نماز۔ جب بھی انسان کسی مشکل میں ہو، قرض میں دبا ہو، کوئی کام اٹکا ہوا ہو، رزق کی تنگی ہو یا کوئی خاص دعا قبول کروانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت، 4 رکعت یا 12 رکعت تک صلاۃ الحاجت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ دوستو، ایک صحابی بہت قرض میں دبے ہوئے تھے، دن رات فکر میں رہتے تھے، کھانا حلق سے نہیں اترتا، نیند نہیں آتی۔ وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، میرے بھائی، اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ صحابی نماز ادا کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، قرض اتر جاتا ہے اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ دوسرا قصہ، مسلمان قیدی کی رہائی۔ ایک شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا، چاروں طرف اونچی دیواریں، تالے، پہرے دار، کوئی راستہ نہیں۔ اس نے وہیں جیل میں وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کی اور کہا، یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے نکال سکے۔ رات کا وقت تھا، سب پہرے دار سو گئے، تالے خود بخود کھل گئے اور وہ شخص سلامتی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دوستو، اللہ کے لیے جیل کی سلاخیں بھی کچھ نہیں۔ تیسرا قصہ، شادی کا معاملہ آسان ہونا۔ ایک لڑکی کی شادی بار بار رک جاتی تھی، اچھے رشتے آتے لیکن عجیب وجہ سے بات ٹوٹ جاتی، گھر والے پریشان آنسو بہاتے۔ آخر ایک عالم نے کہا، صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ لڑکی اور اس کے گھر والے لگاتار نماز پڑھتے رہے، رو رو کر دعا کرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ان کے لیے ایسا نیک اور اچھا رشتہ بھیجا کہ سب دنگ رہ گئے۔ شادی بہت آسانی سے ہو گئی اور سب خوشحال ہو گئے۔ چوتھا قصہ، بیماری سے شفا۔ ایک شخص سالوں سے بیماری میں مبتلا تھا، علاج کروایا، دوائی کھائی لیکن کوئی اثر نہیں۔ اس نے آدھی رات کو وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کی اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے اچھا کر دے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، کچھ ہی دنوں میں وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے دنیا کی دوا بھی کی لیکن اصلی دوا تو اللہ کی نماز اور دعا ہے۔ پانچواں قصہ، گمشدہ چیز ملنا۔ ایک عورت کی قیمتی چیز کھو گئی تھی، اس نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ نراش ہو کر اس نے وضو کیا، صلاۃ الحاجت پڑھی اور کہا، یا اللہ، میری کھوئی ہوئی چیز مجھے لوٹا دے۔ اگلے ہی دن وہی چیز اسی جگہ مل گئی جہاں کئی بار دیکھ چکی تھی لیکن پہلے نظر نہیں آئی۔ دوستو، یہی ہے صلاۃ الحاجت کا اثر۔ دوستو، اب جانتے ہیں نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے اچھے سے وضو کرے، پھر نیت کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ پہلی رکعت میں 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پوری کرنے کے بعد تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کم سے کم 100 بار۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرے۔ نماز کے بعد دعا میں انسان اپنے رب سے اپنی ضرورت کہے، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے، اپنی حاجت بیان کرے، چاہے وہ روزگار ہو، شادی ہو، بیماری سے شفا ہو یا کسی پریشانی کا حل۔ اللہ سے یہ بھی کہے، یا اللہ، اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں برائی ہے تو مجھے اس سے بچا لے اور بہتر چیز عطا فرما۔ صلاۃ الحاجت کے فائدے، یہ نماز دل کو سکون دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، کاموں میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا سن کر اسے وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جلد بازی میں دعا نہ کرے، دل سے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ کوشش کرے کہ یہ نماز تہجد کے وقت پڑھے کیونکہ اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نماز اور دعا کے بعد صدقہ دینا بھی بہت اثردار ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا صلاۃ
सलातुल हाजत का तरीका और इसकी फजीलत। याद रखिए, जब भी कोई काम अटका हो तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुख करे, सलातुल हाजत पढ़े और अपने रब से दिल की बात करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और इस्लामिक इल्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।